الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمدراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گلیہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ پرست تھا۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور
असाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिक्र दिया, असाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिक्र दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालूज़र दिया, किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ़ कर दिया, और आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ खुदा के नाम। मेरे भाई वालिद इकराम, काबिल एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए इकराम, शुअरा इकराम, तलबा इकराम, हमारे दीन इलाक़ा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, हाज़रीन व सामईन, बुज़ुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 13 अक्टूबर सन 2022 को आबोरात के इस इलाका मोहम्मद शाह तहसील बैसी ज़िला बिहाड़ी में सीरत कमेटी मोहम्मद शाह और बरादर मुकर्रम मौलाना मोहम्मद इसाक़ साहब, बरादर मुकर्रम हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब, बरादर मुकर्रम जनाब क़ानी मोहम्मद शुएब साहब और उनके दीगर हज़रात की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल हो जाए। वक्त काफ़ी गुजर चुका, मैं नहीं चाहता कि आप इतनी देर से बैठे हैं और मैं भी कोई लंबी चौड़ी तकरीर करके आपको थकाऊं। मैं वैसे बड़ी शॉर्टकट सी गुफ्तगू करता हूँ, लिमिटेड, और मैं कहा करता हूँ कि मैं लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम करूँ। क्योंकि मेरे पास कतरों के कतरे हैं, कतरों के पहाड़ हैं। जैसे मौलाना इसाक़ साहब फरमा रहे थे कि जो लोग मुझे पुराना जवानी के दौर में सुनते आए हैं, मैंने 1985 से 85 से अपनी किताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2022 है, 37 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में गए, मगर मैं काम करता हूँ कि 37 बरसों में अल्लाह ने मुझे तकरीबन पूरी दुनिया घुमाई। पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, तकरीबन दुनिया के 60 से 70 मुल्कों में मैं 20 दफ़ा जा चुका हूँ। अभी भी 10 दिन पहले मैं यूरोप का 1.5 महीने का दौरा करके वापस आया हूँ। आप यदि कोई तकरीर उठा लें 85 से टुडे तक, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूद सुकून के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में रोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बता। पर करता उस वक्त हूँ जब मजमा मुझे जिंदा है। अगर कभी भूले से कब्रिस्तान से गुजरा जाए तो मैं दुआ पढ़ते निकल जाता। इसलिए यकीनन आप मगरिब से बैठे होंगे, यकीनन थके हुए होंगे, लेकिन आप हमारा हाथ देखें कि हमें थकावट नहीं होगी, कि हम तो डे नाइट सर्विस चलते हैं और नाइट कोच की तरफ।
अभी मुल्तान में जलसा करके आ रहा हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ, पूछ रहे इनसे कि मैंने एक घूंट चाय का भी नहीं पी, मैं सीधा स्टेज पे आ रहा हूँ। इसलिए अगर हम अपनी थकावट छुपाकर तुम्हारे सामने फूलों की तरह मेहनत कराते हैं तो फिर तुम्हें भी चेहरों में थकावट नहीं सजानी चाहिए। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई रुझाहट, हिचकिचाहट, कड़कड़ाहट, कड़कड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जमीनों पर सितारों की जगमगाहट। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आप बराबर से दी या मजा के लिए आधा घंटा बैठ जाओ। मैं रिदम में बोलने वाला आदमी हूँ, मुझे डिस्टर्ब न करो कि मेरी बात रास्ते में टूट जाए तो मेरे पास टाँके वाली मशीन में दुनिया घुमाऊँ, मुझे मिली क्या मैं दोबारा टाँका लगा सकूँ। इसलिए मुझे सुनना हो तो ये खलबली, ये पानी, ये चाय, ये सबीले सब बंद कर दो। आधा पौना घंटा मुझे दे दो, इंशाअल्लाह 30 साल तक याद रहे। मेरे दोस्तों, उन्वान मुझे कहा गया कि हमने 3 मौजू रखे हैं, तो मैंने कहा 3 मौजू पे बोलने के लिए फिर 3 घंटे चाहिए। सीरत नबी का भी उन्वान है, अज़मत सहाबा का भी उन्वान है, अज़मत अहले बैत का भी उन्वान है। और मुझे रास्ते में आते हुए हज़रत कारी साहब बैठे, इन्होंने कहा कि मैं 3 उन्वान पे, मैंने कहा कि खिचड़ी मुझसे पकती है, मुझे तो एक मौजूद है, तो जो भी कहना हो मैं उसमें अपना टाइम पूरा करूँगा। वहाँ भी मैं तमीदी गुफ्तगू में मेरा टाइम खत्म हो जाता है। 6 गया मुझे कहना खिचड़ी पकाऊँ और जाके मौलिया नहीं करते इस तरह की तो जो रहता मेरे दोस्तों, बच्चों में नजर रखना ये शुरू करें। अल्लाह के पैगंबर की सीरत का है। आज मैं सीरत के बाद शुरू करता हूँ। जिंदगी में फिर अल्लाह लाया तो अज़मत सहाबा सुनाएंगे, फिर अल्लाह लाया तो अज़मत अहले बैत सुनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ताकि मैं एक ही टॉपिक पे पकड़ूँ किसी समंदर की लहर तक, तो कमर में न छोड़ूँ आपको। इसलिए आपकी पूरी तवज्जो चाहते हुए मैं बात को बिना तमहीद के शुरू करना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत के समंदर की, पूरी तवज्जो चाहूँगा भाई। ये शुरू को मुझे भी चाहिए, अगर आप चाहते हैं मैं बोलूँ तो फिर खामोशी से। ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई का लाल जा ही नहीं सकता। जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बात, वो अल्लाह के नबी की सीरत व मिदत, रफ़त व अज़मत व मर्तबत पर क्या लफ्ज़ करे कि जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमला कहा करता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के बाइस, सारी कायनात के शायर, सारी कायनात के मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असलिया, अत्किया, शुअरा, उलमा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर जमा होकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की मदद सराई, मेरे नबी की अज़मत और रफ़त और मनक़बत बयान करना चाहे तो फिर उस शायर की तरह जिसने पूरी ज़िंदगी मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी की सूरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी की मिदत पे कलाम लिखा, जब उसने लिखना शुरू किया तो उम्र 30 बरस, जब लिखने का इख्तिताम करने लगा तो उम्र 70 बरस, 40 बरस तक वो मेरे नबी की सीरत पे लिखता रहा। उसने नातें लिखी, उसने नज़में लिखी, उसने अशार लिखे, उसने किताब लिखे, उसने रुबाइयात लिखी, उसने मुख्तलिफ अंदाज में मेरे नबी को खराज अकीदत का सलाम पेश किया। लेकिन जब उस शायर की उम्र 70 बरस को पहुंची तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नातें, नज़में,
سے پہلے چل رہا ہوں. میں نے آپ کو پہلے سمجھا کے بھیجا ہے. انگلیوں میں آپ کے بواسیر ہوتی ہے. پوری توجہ رہے تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. مسجد کے اندر کا ماحول شور ہو جاتا ہے, پھر بات سمجھ نہیں آتی, میں تیز بولتا ہوں. میں کوئی نعت خان تھوڑا ہوں, مجھے ردھم چاہیے قانون. پوری توجہ میری طرف توجہ رکھیں. اللہ کے اس پیغمبر کو, رب کائنات کے اس پیغمبر کو جب خراج تحسین پیش کر کے اس آدمی نے 70 برس کی عمر میں اللہ کے پیغمبر سے تصورات کی دنیا میں مخاطب ہو کر کہا, حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت اور صورت پر, میں نے پوری زندگی آپ کے حسن و جمال و جلال و کمال پر لکھا, مگر میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ حضور میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا. تو اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا, حضور تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے, قلم ہے ابلا پاک مدہ باقی ہے, ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے, تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے. سیرت و صورت, عزت و عظمت و رفعت و منقبت, اللہ کے پیغمبر کا تقدس, ناموس, رسالت, شریعت, صداقت, عدالت, دیانت, جرت, شجاعت, سخاوت, منقبت, عفت, عظمت, رحمت, جلال, جمال, کمال, اطوار, آداب, اقوال, افعال, اعمال, انوارات و تجلیات کے خط و خال بیان کرنا میرے بس کا روگ تو نہیں, لیکن اگر میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں آ گیا تو شفاعت کے لیے مجھے یہی کافی. میرے دوست, اب میں ان تمہیدی جملوں کے بعد تھوڑا سا ایک اور کروں. ان تمہیدی جملوں کے بعد میں گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو جب پوری توجہ رہے, میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں, میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں, میری آنکھیں تو خیرہ خیرہ ہو جاتی ہیں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں, میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں, میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے, میں نے تو علم روایات کو پڑھا ہے, میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے, میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے, کن تو
होती होगा। हाँ, पूरी तवज्जो रहे, जिनकी तवज्जो एक दफा कह दो सुभान अल्लाह। मुजाहिदों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। चोरी वाले आशिकों वाली नहीं, खून देने वाले आशिक वाली सुभान अल्लाह। ताकि पता चले ना कि मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। पूरी तवज्जो रहे, मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आज़ान कहूं तो आज़ान में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं आज़ान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी तशहुद में सलाम उन्हीं का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उसी का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद अगर कोई इबादत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाज़ा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवाल और जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम महशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे महशर में लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं हौज़ कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाऊं मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे वहां भी बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं जन्नत के हुरों की जमीनों पे देखूं। मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं। मैं अर्शे वो अल्लाह के पाए पे देखूं। मैं लौह कलम की जमीन पे देखूं। मैं अर्श कुर्सी की पेशानी पे देखूं। मैं शजरे तूबा के पत्तों पे देखूं। मैं अर्शे वो अल्लाह के पाए पे देखूं। मैं ताकत सरा से लेकर अर्शे वो अल्लाह तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। मेरे दोस्त पूरी तवज्जो रखिए। मैंने ये तमीज़ी चंद जुमले आपसे कहे। अब इजाजत हो तो तकरीर शुरू करूं। आप खड़ा करेंगे थक गए। जा तवज्जो रहे। उस पैगंबर का शान, उस नबी का मकाम मेरे जैसे पैगंबर की गूंगी ज़बान क्या करे बयान जिसके लिए उतरा हो प्लीज हकीम मोहम्मद कुरान कारी में ये मरहूम बड़ा खूबसूरत अंदाज में लिखते हैं कि जब मैंने कुरान पे नज़र गायब से गौर करके देखा तो मैंने क्या देखा। मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों में देखा। मैंने पूरे कुरान के 30 पारों में देखा। मैंने पूरे कुरान के 114 सूरतों में देखा। मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं में देखा। मैंने पूरे कुरान के 3,21,000 हाँ पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ पे गौर किया तो कारी साहब लिखते हैं ये सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अज़मत के प्रूफ के साथ। तो मैं कहा करता हूं कि उस पैगंबर का शान और उस नबी का मकाम कायनात में कोई उसका हक अदा कर ही नहीं सकता। लेकिन यार लोग पूरी तवज्जो मेरी तरफ, यार लोग आपको कहेंगे आप कुछ अहमद करजल पढ़िए वापस अश्तम ए मोहम्मद से कई दस्तों कई दामन गोरे ढोरे भोरे
عشاء پڑھ کے شروع کرتے ہیں، فجر کی اذان تک چلتے ہیں. میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے. میں بھی نبی کی صورت بتاؤں، وہ بھی نبی کی صورت بتائے. میں بھی نبی کی عظمت بتاؤں، وہ بھی نبی کی عظمت بتائے. میں بھی نبی کی رفعت بتاؤں، وہ بھی نبی کی رفعت بتائے. میں بھی نبی کا مقام بتاؤں، وہ بھی نبی کا مقام بتائے. میں بھی نبی کا شجرہ سناؤں، وہ بھی نبی کا شجرہ سنائے. میں بھی نبی سے اپنی سند سناؤں، وہ بھی نبی سے اپنی سند سنائے. میں بھی نبی کے اصحاب بتاؤں، وہ بھی نبی کے اصحاب بتائے. میں بھی نبی کی ازواج بتاؤں، وہ بھی نبی کی ازواج بتائے. میں بھی نبی کے اہل بیت بتاؤں، وہ بھی نبی کے اہل بیت بتائے. میں بھی نبی کے بنات بتاؤں، وہ بھی نبی کے بنات بتائے. میں بھی نبی کے نواسے بتاؤں، وہ بھی نبی کے نواسے بتائے. پھر فیصلہ صبح عوام کرے گی، دوڑے والا کون تھا، قرآن والا کون تھا. ذمہ دار سٹیج سے، ذمہ دار خطیب سے، ذمہ دار عقیدہ سن کے جاؤ اور جا کے ملا کے منہ پہ مار. کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا ہے؟ میرے جملوں پہ غور کرنا. کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے؟ نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل، ناممکن. ایک خیال است و بہت است و جنون. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا، پوچھ کے بولو تیرے اور میرے جیسا. میں اس وقت اس لیے یاد کرواتا ہوں کہ ملک کے پاس صرف یہ ایک جملہ ہے، اسی پہ وہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کوئی دینا من ایسی ہے تو نبی کو منتے ہی نہیں. نہیں مانتا، یہ نبی کو نہیں مانے تھے، تیرے پیو کو مانے تھے. یہ نبی کو نہیں مانے تھے، نہیں مانا. کیوں ہے جملہ یہ آپ کو شک ہے. ہی تو تے جٹ کو فسائی ودے جٹ شو عاشق رسول ہے، کوئی اون دے دات تے چڑھ پوندے. باقی یار نہ منے تو جڑا سارا بولی آتے وہ کوئی نہیں پتہ ہوے بچے دا ہوتے کریٹے کے بڑا نہیں بنتے. کیونکہ یہ تو حق کے دھاف نہیں. پوری توجہ ہے. کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا کہے؟ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں مام مٹی سے بنے، میرا نبی جنت کی مٹی سے. جو اس جملے پہ پہنچ چکے ہوں وہ سبحان اللہ. ایک جملے پہ بہت سارے راز ہیں. تو اور میں عام مٹی سے بنے، میرا نبی جنت کی مٹی سے بنا. اور تو بشر وہ سید البشر، تو بشر وہ اکرم البشر، تو بشر وہ انور البشر، تو بشر وہ احسن البشر، تو بشر وہ اطیب البشر، تو بشر وہ افضل البشر، تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار، تو کلانام وہ خیر الانام، تو گمنام وہ شاہ لامکان، تو عام انسان وہ شاہ دو جہان. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا. ارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ آؤ آگے عقیدہ بتاتا جاؤ تاکہ ملا آج کے بعد کسی ان پڑھ بندے کو گمراہ نہ کر سکے. کیوں نہیں وہ تیرے اور میرے جیسا؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آ، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آ. جس کے دل میں رتی برابر عشق ہو وہ پیش ہوا. تو اور میں پیدا ہوں گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں تو دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں اماں کو درد سے پڑے، میرا نبی پیدا ہو
کو کم کر دو یار، خدا را کم کر دو، مجھے صحیح بول۔ اس لیے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں۔ کیوں؟ آگے چلتا ہوں۔ تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے تو منہ سے نور، تو اور میں بولے تو منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے، تو اور میں بولے تو وہ عام بات بنے، میرا نبی بولے تو وہ حدیث بنے، تو اور میں کچھ کرے وہ عام کام بنے، میرا نبی کچھ کرے سنت و شریعت بنے، تو اور میں سوئے وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے وضو کبھی نہ ٹوٹے، تو اور میں کچھ رات کو خواب دیکھے خواب جھوٹا ہو جائے، میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے، اور تو اور میں اگر تو اور میں چلے گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے، تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے، تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے، تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے لوگ کہیں گندا ہو گیا، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ میرے دوست پوری توجہ رہے، تو اور میں اگر کسی کے پانی کو ہاتھ لگائے لوگ کہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر پانی کے پیالے میں چلا جائے اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، تو اور میں اگر کسی کی روٹی کو ہاتھ لگائے لوگ کہتے ہیں جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائیں روٹی پھر بھی بچ جائے۔ میرے دوست آگے چلتا ہوں، مقصد کرتا ہوں، شارٹ کٹ کرنے لگا، میرا موڈ تھا میں 50 منٹ بولوں گا لیکن لگتا ہے مجھے 40 پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا، پوری توجہ رہے، اور ماشاءاللہ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو ہی گیا مجھے، چلو دیکھتا ہوں آپ کب تک کام لاتے ہیں۔ تو اور میں توجہ رہے، تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی گھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کے نماز کا وقت دوہرائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتوں سے بھی نبی کے گلے کی آواز آنے لگ جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جان کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اس لیے عقیدہ بنا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں بلکہ ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف، پوری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے سرے کا مقابلہ، سارے بولو مقابلہ، ہاں لیکن مولانا خیر الدین عباسی کا بیٹا ہوں، موحد باپ کا موحد بیٹا ہوں، اللہ کی توحید کی جھلک دیتا جاؤں، جیسے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے وہ خدا جیسا نہیں، بس ایک نکتے نے ہمیں معلوم سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے ہم نے کہا کہ رب سے نہ ملا، ساری کائنات سے بڑھا لیکن رب سے نہ ملا، ہاں جیسے وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے وہ خدا جیسا بھی نہیں، سارے بولو خدا جیسا بھی نہیں، وہ اور ہے یہ اور ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا
کی ہے میں صرف آج جھلک دے رہا ہوں، جھلک سیمپل جھلک دے رہا ہوں. میں نے پونا گھنٹہ بولنا تھا وہ تو ہونے والا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم دے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں 1 گھنٹہ اور انہیں آگے چلتے پہلا تھے آخری جلسے اللہ کے بندے لوگ سب اترائے جلسے کرنے سب کو پتہ ہے اندر کا کیا حال ہم سب اسے انجوائے کریں تھے بس کیا میرے بات سبحان اللہ آخری کو دیا ہوا کوکڑے دی کوکڑا دی کر بنی تھی سارے گھنٹہ میرے بات سبحان اللہ نکل دیا سا گھنٹہ میں کنٹینیو اپنے سبیٹے کو ہاں پر کوئی فیڈ بیک نہیں دیا والا وہ کرے رہا ہوں ٹھیک توجہ ہے چیک کیا پوچھ کے پہنچ گیا والی نہیں دیوبند والی پہنچ گیا. توجہ ہے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ وہ پیغمبر تیرے اور میرے جیسا سارے بولو بہت پرانی بات ہے. 2006 لندن میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا بین المسالک جس میں تمام مسالک کے لوگ دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے اسپیکر انہوں نے بلائے ہوئے تھے. بہت بڑا سیمینار میں بھی اس میں موجود تھا. جب اتفاق کی بات ہے اللہ نے عزت دی ہے دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں آخری اسپیچ میری ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو میری آخری اسپیچ تھی. مجھ سے پہلے حضرات اپنے اپنے علم کو جھاڑ چکے تھے اور اپنے آپ کو عاشق ثابت کر چکے تھے. جب آپ کے اس بھائی بیٹے بچے کی باری آئی میں کھڑا ہوا. جب میں نے حضور کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ ان کو تیرانا شروع کیا تو مولا جی بیٹھے تھے پیٹ میں درد شروع ہوا. پرچی لکھی مجھ تک پہنچائی کہ مولانا آپ اپنی لفاظی نہ سنائیں، مولانا آپ اپنی سجا بندی اور خطابت کی ساحری نہ دکھائیں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر کے شان کو کہاں تک مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں. تو میں نے جواباً کہا مولانا ادھر آؤ آج میں تمہیں علماء دیوبند کے عقیدے کی جھلک دیتا جاؤں کہ پہلے تو کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہی نہیں جس میں میرے نبی کے شان کو تولا جا سکے، میرے نبی کے شان کا اندازہ تخیل تصور توہم کیا جا سکے. لیکن اگر کوئی ملا مسجد بھی ہے کہ نہیں دیوبندیوں بتاؤ تو نبی کے شان کو کتنا مانتے ہو تو پھر میں کہا کرتا ہوں آپ اللہ جی پھر دنیا کے کسی ترازو کا کام نہیں، رب کی دربار میں چلتے ہیں اللہ سے میزان عدل کا ترازو مانگتے ہیں اور اس ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ 7 آسمان رکھ ہوا فضا خلا کا نظام رکھ نباتات جمادات درندے پرندے چرندے انسان حیوان ملائک ناری نوری عرشی فرشی سورج چاند ستارے سیارے نجوم و کواکب شمس و قمر حجر و شجر بحر و بر شب و سحر نور و بشر جنت حور و غلمہ بیت اللہ بیت المقدس بیت عزت بیت معمور لوح و قلم لوح محفوظ سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور آمنہ کے درے یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر. میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ ہے. دیوبند والوں مبارکباد کے مستحق ہو کہ اللہ نے تمہیں اہل حق میں چنا ہے. تم نہ افراد والے ہو نہ تفرید والے ہو، تم اعتدال والے ہو. نہ تم ملحد ہو نہ تم غادی اور بدعتی اور رسموں والے ہو. اللہ نے تمہیں اس موٹر وے پہ کھڑا کیا ہے. پوری توجہ رکھنا. آخری چند باتیں کر کے بات کو سمیٹنے چلا ہوں، کشتی کنارے لگانے چلا ہوں. تمہیں اللہ نے اس مقدس ترین موٹر وے پہ رکھا ہے کہ جس کا سلسلہ اس منبر سے چلتا ہے سیدھا گنبد خضرا سے چلتا ہے. سیدھا گنبد سارے بولو کہاں تک جاتا ہے گنبد. ہم کسی ارے گہرے نتو خیرے کی بات نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں. ہم وہ بات مانتے ہیں جس پہ یہ محمد مصطفیٰ کی مہر ہو یا اہل بیت اور اصحاب مصطفیٰ کی. اس لیے کہ ہمارا علم ہمارا تدبر ہماری فراست ہماری سند ہمارا سلسلہ ہمارا شجرہ ہماری نسبت یہاں سے چلتی ہے سیدھا روضہ رسول. آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو اس طرف لے جاؤں گا سیدھا
ایک حدیث پڑھی، یا اللہ خیال کیا کرے بچوں کو آگے بٹھائے ہی نہیں. یہ سب سے بڑی غلطی آپ لوگ کرتے ہو کہ اسٹپ نہیں آگے بٹھا دیتے. یا یہ گیس چھوڑتی ہے یا یہ شور چھوڑتی ہے، ان کا ایک کام ہے، ان کو کہیں کونے میں بٹھا دیتے ہیں. اپنا جو ساتھ پر بات کرتے ہیں ان کو آگے بٹھا دیتے ہیں. پوری توجہ ہے، میں بات کو ایڈپ کرنے چلا ہوں کہ میں کہہ رہا تھا کہ علماء دیوبند کی سند نسبت شجرہ بات اس ممبر سے چلتی ہے، سیدھا روضہ رسول تک جاتی ہے. در میں کوئی درمیان میں کوئی انقطاع، کوئی درمیان میں اندھیرا نہیں، بلکہ ہو بہو کو بہو رو برو سو بسو لہر تو لہر روضہ رسول کے کنارے تک یہ سمندر بہتا ہے. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث میں نے پڑھی اپنے شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد فیصل آبادی سے. میرے شیخ مولانا نذیر احمد فیصل آبادی نے یہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الحدیث مولانا مفتی عبداللہ ملتانی سے. پھر مفتی عبداللہ ملتانی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے. پھر حسین احمد مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے. پھر حضرت شیخ الہند نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتری سے. پھر مولانا قاسم نانوتری نے وہ حدیث پڑھی اپنے شاہ محمد اسحاق سے. پھر شاہ محمد اسحاق نے وہ حدیث پڑھی اپنے شاہ عبد الغنی سے. پھر شاہ عبد الغنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شاہ عبد العزیز سے. پھر شاہ عبد العزیز نے وہ حدیث پڑھی اپنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. پھر شاہ ولی اللہ نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو طاہر مدنی سے. پھر ابو طاہر مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابراہیم قرطبی سے. پھر ابراہیم قرطبی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ عبدالحق گنگوہی سے. پھر عبدالحق گنگوہی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ عبد القدوس سے. پھر شیخ عبد القدوس نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ربیع ابن سبی سے. پھر ربیع ابن سبی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ جلال الدین سے. پھر جلال الدین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حسام الدین سے. پھر حسام الدین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد ابن احمد سے. پھر محمد ابن احمد نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد ابن عارف سے. پھر محمد ابن عارف نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو عیسیٰ امام ترمذی سے. پھر امام ترمذی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد بن اسماعیل امام بخاری سے. پھر امام بخاری نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت یحییٰ بن معین سے. پھر یحییٰ بن معین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے. پھر عبداللہ ابن مبارک نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت ابراہیم النخعی سے. پھر ابراہیم النخعی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ سے. پھر امام ابو حنیفہ نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت حماد سے. پھر حضرت حماد نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت ابراہیم النخعی سے. پھر ابراہیم النخعی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت علقمہ بن قیس سے. پھر علقمہ بن قیس نے وہ حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے. پھر عبداللہ ابن مسعود نے وہ حدیث پڑھی سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ. میری طرف سے میں میرا گھنٹا نہیں رہا نیوا سے اللہ نے برکت دی کہ میں میرا نہیں گھنٹا یہ لندھے بولنے کا طریقہ. کئی زمانہ ہم نے مثلا لوگ مقام نہیں دیا سے وہ نہیں لندھے بول دیا جے تک پھر انہوں کو چھڑتے اور ماشاءاللہ وہ ساری بابا سارے سڑے جاتے اور سارے پر پورا نہیں بچھڑتے جے تک پھر تو میں آدھا پہلے آنے کو میرے نہیں چھوڑ. یہ مزاج علماء دیوبند کے سٹیج کا نہیں ہے. اگر میں شاید میں بیچا ان میں شروع کرا تو ہم نے کو ڈبل ٹرپل تھی سر. لیکن میری عادت ہے کہ میں پہلے ہاتھ کو دیتا ہوں گھنٹا نہیں جیسا فیس نہ نہیں رہتے اتنا موٹی فیس نہیں تو بتا پہلے نہ نہیں سے رہتے. یہ کہیں اور کا شعر ہے اور ہمارے دیوبند کے سٹیج کا مقام تھا اس کو برقرار خدا کے لیے اس کو برقرار. اگر نا آپ سیم ٹو سیم ہو جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ صرف بات
میں 10-20 ہزار کے بدلے بیچ نہیں سکتا. الحمدللہ اللہ نے اتنا نہیں دیا میں گاڑ نہیں سکتا. الحمدللہ صبح الحمدللہ تے بلائی اگر میں غریب دا حق مارا ایکڑے پیسے سانو برانڈنگ مولوی دے برانڈنگ نات کھانے تے بھولے دو نا کہ اگر اپنے محلے تے مسجد تے اپنی بستی تے وہ امام کو جو چلا جدی تنخواہ ٹکنا ہزار تو تیری ویت نہیں جی بانے دے کپڑے تے چھٹی کہنی چھٹی ہے تے کپڑے کہنی پٹے دا بیٹھا دے تو نہیں چل ہاں کہ بھائی تے 2000 دفعہ پہ آ کے ہم ملو وہ بانے دے کپڑے کسی رب کے کعبہ کی قسم تو نہیں چل انہیں خرید انہیں دا انہیں کو بدھا نہیں بیٹھی جب امیر مولوی امیر رات کھائیں جہاڑے دا لاکھ کمیں انہیں دے بھولے دے کرے وہ بان والی تھا تم نے بھریکڑے بناؤ تھی پانے سکتی انصاف نہیں ہے توجہ میں نے تمہارے سامنے اپنی اور علماء دیوبند کی ایک سند ایک سلسلہ ایک نسبت ایک شجرہ میں نے موتی سے موتی پرو کر ایک تصویر بنا کر تمہیں دکھائی کہ یہ بات جو میں یہاں کر رہا ہوں یہ یہاں سے وہاں رکتی نہیں یہ یہاں سے چلتی ہے روزے تک جاتی ہے اس کو کہتے ہیں دیوبندی سبحان اللہ یہ ہے دیوبندی کوئی ٹالی شاہ کی کرشا دولے شاہ گھوڑے شاہ بھولے شاہ نہیں ہے یہاں سے چلی گنبد رسول تک یہاں سے چلی روزے رسول تک سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے انداز میں خوشیاں نہ منائے نعوذ باللہ وہ ابلیس ہو گیا تو پھر میں اس سے پوچھوں گا ذرا تاریخ حدیث روایات اٹھا مجھے دکھا تو صحیح ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن حسین سلمان بلال عمار یاسر ابو ثلاثہ ابو ہریرہ حمزہ عباس انہوں نے بھی ایسے خوشیاں منائی تھی ایسے جشن اور چلانا اور ڈانس اور حوریں نکالی تھی انہوں نے بھی یہ سارے سسٹم کیے تھے جو تم نے ربڑ کی طرح دین کو کھینچا ہوا ہے ہر سال ایک گز اور آگے ہوتے ہو اگلے سال 2 گز اور آگے ہوتے ہو پتہ نہیں کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہو میں دعا کرتا ہوں نبی کا میلاد نبی کا شان نبی کی سیرت نبی کی محبت کا اگر اظہار کرنا چاہتے ہو تو نبی کا سب سے بڑا عاشق ابو بکر عمر عثمان علی تھے تو بھی اسی طرح منا جس طرح ابو بکر یہی فرق ہے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند تیری جدا پسند میری جدا پسند تم کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند ہم حضور صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ہم انہی کے پیروکار ہیں کیوں جنت کی ٹکٹیں انہوں نے ہمیں انہی کے ذریعے دے یا اہل بیت کے دروازے سے ملے گی یا صحابہ کے دروازے سے ملے گی اگر جنتی بننا چاہتا ہے تو نبی کی محبت دل میں رکھ صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی محبت اور عظمت دل میں رکھ اگر رائی برابر بھی حضور کے اہل بیت یا حضور کے صحابہ کے ساتھ کسی کا بغض بھی کسی کے دل میں آیا تو کعبے کے رب کی قسم جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام اور دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں صحابہ بھی اہل بیت دونوں ہمارے سر کا تاج ہے نہ ہم صحابہ کے بغیر ایمان مکمل کر سکتے ہیں نہ اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی میں کبھی آیا میں صحابہ پہ بولوں گا اور اہل بیت پہ بولوں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ اہل بیت کو جتنا علماء دیوبند مانتے ہیں کوئی مان نہیں سکتا میں فیس بک پہ اور میرے یوٹیوب چینل ہے مولانا یحییٰ عباسی آفیشل کے نام سے اس پہ جا کے آپ سننا پچھلے سال 14 اگست کی میری تقریب تھی میرے مدرسے کی ادارے کی ماشاءاللہ جو دوست میرے ادارہ دیکھ چکے ہیں شاہین صاحب بیٹھے ہیں نگر شاہین صاحب الحمدللہ 5 ایکڑ میں نے یونیورسٹی بنائی ہے پوری یونیورسٹی بنائی ہے اور خوبصورت ترین اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں کبھی آپ مجھے نہیں ثابت کر سکتے کہ میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی چندہ مانگا 1 روپیہ اسی سال 2022 فروری میں میرے جلسے کا ختم بخاری تھا میرے مدرسے کا ختم بخاری تھا بہت بڑا پروگرام میرے علاقے کے سارے ذمہ ہمارا وزراء ایم پی ایس ایم ایل اے وکلاء تاجر فیکٹری اونر اے ٹو زیڈ سارے آتے ہیں کیونکہ میں خود سیاستدان ہوں سٹی کا ناظر رہا ہوں اپنے شہر کا الحمدللہ 5 سال
MPA का इलेक्शन लड़ता हूँ, सबसे मेरे ताल्लुकात है, मेरे जलसे में आते हैं। तो मैंने जलसे में खड़े होकर कहा, मैंने कभी एक इतना बड़ा इदारा मैंने बनाया 2005 में 5 एकड़ में, और ऐसी खूबसूरत इमारत के जन्नत बनवाना था। दूसरा मैंने लोग नहीं बनाया, दूर से देख के पता पूछता है कि ये है क्या, ये कोई अबू ज़ैद का महल है, पूछते हैं। कितना खूबसूरत बनाया मैंने अपने ज़ौक़ के मुताबिक। हाँ, मैंने कहा पूरे मजमे में एक बंदा खड़ा हो जाए, एक बंदा जिसकी मेरे मदरसे में सीमेंट की बोरी में एक ईंट भी लगी नहीं, एक ईंट भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से नहीं, और उसमें सैकड़ों की तादाद में, और दाखिला सिर्फ यतीम को देता, यतीम बच्चा यतीम बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों बच्चियाँ मेरे पास वहाँ रहते हैं, मुकीम है, बोर्डिंग में है। उनको BA तक स्कूल पढ़ाता हूँ, दौरा हदीस का कॉलेज कोर्स कराता हूँ, कंप्यूटर का फुल डिप्लोमा कराता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, अरबिक लैंग्वेज कोर्स कराता हूँ, और फिर उनके पूरी सरपरस्ती करता हूँ, A to Z, खाने पीने, जूते कपड़े से लेकर दवाई, किराए, आने जाने, जेब खर्ची और स्कॉलरशिप, वजीफे तक हर चीज़ देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ कि मैं मुआहिद बाप का मुआहिद बेटा हूँ। आज तक किसी से रुपया नहीं मांगा, और अल्लाह ने आज तक मुझे किसी से मांगने का मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह खुददारी से जीता हूँ, खुददारी से रहता हूँ। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप ये अकीदा, उसमें मैंने पिछले साल, इस साल भी किया आपने, 14 अगस्त का यौम आज़ादी का हमारा जश्न था। मैं बाहर से कोई नहीं बुलाता, सिर्फ मेहमान चंद आते हैं स्टेज पे, बाकी मेरे अपने तलबा होते हैं मदरसे के। आपने इको ज़्यादा खोल रखी है, आवाज़ थोड़ी खोल रखी है, इको जा रही है, आवाज़ नहीं आ रही, पूरी तवज्जो है। अब मैं क्या करूँ, ये स्पीकर वाले का मसला होता है, उसे पता होना चाहिए कि मस्जिद में आवाज़ कैसी खोलनी है, ओपन क्या है, इंडोर आउटडोर का उसे पता होना। बस तकरीर ना करो, बस छोड़ दो, मैं वैसे भी तकरीर खत्म करने वाला हूँ, पूरी तकरीर में मैं डिस्टर्ब रहा हूँ क्योंकि शोर और गूंज आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, पूरी तवज्जो है, मैं बात को मैंडम करने चला हूँ। तो मैं अहले बैत का जिक्र कर रहा था कि पिछले साल 14 अगस्त का प्रोग्राम जो था हमारा, वो मुहर्रम के महीने में था। तो मैंने जश्न आज़ादी में भी बोला, मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, सुन लेना। आखिर में मैंने हज़रत उमर का एक शेर पढ़ा, और आले बैत, नवाज़े रसूल, जिगर गोशे बतूल, हाँ, खातून जन्नत के लख्त जिगर, सैयदा शबाब अहल जन्नत, हाँ, जन्नत के शहजादे, जन्नत के सरदारों का जिक्र भी मैंने चंद सराय की अशार से किया। आज उन्हीं पे मैं बात को ख़त्म करने चला हूँ। मैंने एक शेर पढ़ा था हज़रत उमर के लिए कि बताए आम नहीं है खुसरवी और दरवेशी, कब एक शख्स में होते हैं 2 हुनर पैदा, जलाल का पैकर बना कुबा का हर पैबंद, उमर से उमर के बाद हुआ है कहाँ उमर पैदा, राबर उमर, बरतर उमर, बाला उमर, आला उमर, औला उमर, अफजल उमर, अकमल उमर, अहसन उमर, ज़ाते नबी ये पाक पर 100 जान से शहदा उमर, ईमान में, ईकान में, एहसान में यकता उमर, बादे बहारी की तरह गुजरा इराक और रूम से, अब्रे करम बनकर उठा ईरान पे बरसा उमर, माबाद खत्मुल मुरसली कोई नबी आना नहीं, ये सिलसिला चलता अगर तो एक नबी होता। ये मैंने हजरत उमर के लिए पढ़ा क्योंकि यौम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत का दिन, और 10 मुहर्रम नवाज़े रसूल की शहादत का दिन। और मैंने उसमें फिर सराइकी में 2 अशार पढ़े थे हजरत हुसैन और अहले बैत को ज़राए तहसीन पेश करने के लिए कि आजकल कुछ यजीद के वो कला भी उठे हुए हैं, जो सटेजों पर, जो सोशल मीडिया के फोरम्स पर यजीद की वकालत करते नजर आते हैं। मैंने उनको मुखातब होकर सराइकी में 2 शेर कहे जो आपकी नजर करने चला हूँ कि तेरी मर्जी तू बा ज़मीर मन, तेरी मर्जी तू बा ज़मीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भले मोमने दा अमीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भले मुस्तफा दा वजीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भले प्यू बड़ा भले पीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को।
بھی ہے, ہم صدیقی بھی ہے, ہم محمدی بھی ہے. الحمدللہ دیوبند والوں, اللہ نے تمہیں وہ اعتقاد دیا ہے, نہ تمہاری زبان سے کبھی گستاخی رسول ہوتی ہے, نہ گستاخی صحابہ ہوتی ہے, نہ گستاخی اہل بیت ہوتی ہے, نہ گستاخی اولیاء ہوتی ہے. برائے جاک مناسی تو جنہیں ساری تکی سوڑ کے بندے نہ شدہ سیدھا سجاش ہے, سویرے بندے رپورٹ کرنے دے مودی سے بدو آدھی منے دے نہیں جڑی رات ہوں سڑی ہے تیرے پیوں نہیں سڑی ہے اور وہ سلی پڑھنے دے, اگر نبی کو تھوڑا تھوڑا منے دے پیرے فقیرے بڑی ہے. ایمان اندر سے سارے پیر ہیں کیا کہنا, ہلو سارے پیر ہیں, بیعت کریں تو کہ دین پر شریف والے کون ہیں, خواجہ خان محمد صاحب کون ہیں, سید نفیس شاہ صاحب کون ہیں, سید جاوید شاہ صاحب کون ہیں, پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کون ہیں, حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب کون ہیں, حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب کون ہیں. وہ کہا پیر مان بڑے چیر نہ مان, پیر بنا لیکن حکم بنا بھی جہاں چہرہ دیکھتے خدا ہے, جہاں مجھے کو بانٹ ہوئے داری چانٹ ہوئے تے تیتے تے بٹھیرے تے ریچھ تے کتے تے دنگا کرے دا ہوئے, گجرے تے مجرے کرے دا ہوئے, تو آکے سی فلانے سیدہ پتر ہی کو من کا پتھات نہیں بنے دا. پیر منوے دی او منوا جہاں تاجر کری قضا, پیر منوا او منوا جڑا نبی دی سنت دا عاشق ہوئے قاتل نہ ہوئے. ورن پیر دے پیرے دی جتی سے دا تاج بنا عبادت ہے, ان پیرے دی جتی دی مٹی اکھی دا سرما بنا عبادت ہے. پیر بنا سارے بھی پیر ہیں. احمد علی لاہوری تو شروع کرا, محمد شاہ کشمیری تو شروع کرا, اللہ شاہ بخاری تو شروع کرا, حسین احمد مدنی تو شروع کرا, شیخ الہند تو شروع کرا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تو شروع کرا, مولانا قاسم نانوتوی تو شروع کرا, شاہی صاحب تو شاہ عبدالغنی تو شاہ عبدالعزیز تو سید احمد شہید تو شاہ اسماعیل تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو, 10 میں کتوں اولیاء دی تاریخ شروع کرا. آج میں دیکھوں نبی دا اپنی سند چھوڑیں نا, وقت نہیں آئے تو میں دیکھوں اپنی ولایت کی سند چھوڑے سا کہ میرا پیر کون ہے, ان کا پیر کون ہے, ان کا پیر کون ہے. جی میں تو حدیث کی سند میں روزے تک کو چاہیے نا, یہ میں اپنی بیعت کی سند بھی دیکھ روزے تک کو چاہیے. اس لیے علماء دیوبند پہ تبرہ بازی کر کے اپنے پیٹ کی پوجا نہ کرو, اپنے کام پہ لگے رہو, ہمیں مت چھیڑو. ہم تو سیدھے موٹے پہ چل رہے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے بتایا ہے. میں آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت, وسعت سہارا کم ہے, وسعت دل ہے بہت, وسعت سہارا کم ہے. اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. اب جس کے جی میں آئے کھولے اس سے روشنی, ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے. کافر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما, یا اللہ تمام بیماروں کو کام نصیب فرما, یا اللہ جو وفات پا چکے اپنی مغفرت فرما, یا اللہ صراط المستقیم. یا اللہ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں بیٹھے تیرے نبی کا شان, تیرے نبی کے صحابہ اہل بیت کا شان سننے کے لیے, یا اللہ ہم سب کے علم, عمل, رزق, عمر, صحت, کاروبار, فصلوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے دل کی نیک مرادوں کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما. اللهم احينا سعيدا وامتنا شهيدا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه واهل بيته وعترته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. کے حکم لو وہ پانے کے کپڑے کی چیز رب کعبہ کی قسم پر چلو. انہیں خریدے, انہیں نہ انہیں کو دھنی نہیں دے جڑے امیر مولوی امیر نات خان یہاں تے اللہ کمے نے انہیں تے بلندے کھڑے اوپر والی تھا تے بریک دے بناؤ تھی مانے سے انصاف نہیں ہے. توجہ میں نے تمہارے سامنے اپنی اور علماء دیوبند کی ایک سند, ایک سلسلہ, ایک نسبت, ایک شجرہ میں نے موتی سے موتی پرو کر ایک تصویر بنا کر تمہیں دکھائی کہ یہ بات جو میں یہاں کر رہا ہوں یہ یہاں سے وہاں رکتی نہیں, یہ یہاں سے چلتی ہے, روزے تک جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں دیوبندی. سبحان اللہ, یہ ہے دیوبندی. کوئی ٹالی شاہ کی گرشا دولے شاہ گھوڑے شاہ بھولے شاہ نہیں ہے. یہاں سے چلی
اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے انداز میں خوشیاں نہ منائے نعوذ باللہ وہ ابلیس ہو گیا. تو پھر میں اس سے پوچھوں گا ذرا تاریخ حدیث روایات اٹھا مجھے دکھا تو صحیح ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر حسن حسین سلمان بلال عمار یاسر ابابرہ ثلاثہ ابو ہریرہ حمزہ عباس انہوں نے بھی ایسے خوشیاں منائی تھی, ایسے جشن اور چلانا اور ڈانس اور حوریں نکالی تھی. انہوں نے بھی یہ سارے سسٹم کیے تھے جو تم نے ربڑ کی طرح دین کو کھینچا ہوا ہے. ہر سال ایک گز اور آگے ہوتے ہو, اگلے سال 2 گز اور آگے ہوتے ہو, پتہ نہیں کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہو. میں تو بات کرتا ہوں نبی کا میلاد, نبی کا شان, نبی کی سیرت, نبی کی محبت کا اگر اظہار کرنا چاہتے ہو تو نبی کا سب سے بڑا عاشق ابو بکر عمر عثمان علی تھے. تو بھی اسی طرح منا جس طرح ابو بکر نے. یہی فرق ہے کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند, تیری جدا پسند میری جدا پسند, تم کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند. ہم حضور صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, ہم انہی کے پیروکار ہیں. کیوں؟ جنت کی ٹکٹیں انہوں نے ہمیں انہی کے ذریعے دے. یا اہل بیت کے دروازے سے ملے گی یا صحابہ کے دروازے سے ملے گی. اگر جنتی بننا چاہتا ہے تو نبی کی محبت دل میں رکھ, صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی محبت اور عظمت دل میں رکھ. اگر رائی برابر بھی حضور کے اہل بیت یا حضور کے صحابہ کے ساتھ کسی کا بغض بھی کسی کے دل میں آیا تو کعبے کے رب کی قسم جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام ہو. اور دونوں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, صحابہ بھی اہل بیت دونوں ہمارے سر کا تاج ہے. نہ ہم صحابہ کے بغیر ایمان مکمل کر سکتے ہیں, نہ اہل بیت کے بغیر ایمان مکمل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی میں کبھی آیا میں صحابہ پہ بولوں گا اور اہل بیت پہ بولوں گا, اور پھر میں بتاؤں گا کہ اہل بیت کو جتنا علماء دیوبند مانتے ہیں کوئی مان نہیں سکتا. میں فیس بک پہ اور میرے یوٹیوب چینل ہے مولانا یحییٰ عباسی آفیشل کے نام سے, اس پہ جا کے آپ سننا. پچھلے سال 14 اگست کی میری تقریب تھی میرے مدرسے کی ادارے کی. ماشاءاللہ جو دوست میرے ادارہ دیکھ چکے ہیں, شاہین صاحب بیٹھے ہیں, منور شاہین صاحب, الحمدللہ 5 ایکڑ میں نے یونیورسٹی بنائی ہے, پوری یونیورسٹی بنائی ہے اور خوبصورت ترین. اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں کبھی آپ مجھے نہیں ثابت کر سکتے کہ میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ بھی چندہ مانگا. 1 روپیہ. اسی سال 2022 فروری میں میرے جلسے کا ختم بخاری تھا, میرے مدرسے کا ختم بخاری تھا. بہت بڑا پروگرام, میرے علاقے کے سارے ذمہ ہمارا وزراء, MPs, MLAs, وکلاء, تاجر, فیکٹری اونر A to Z سارے آتے ہیں کیونکہ میں خود سیاستدان ہوں, سٹی کا ناظم رہا ہوں, اپنے شہر کا الحمدللہ 5 سال MPA کا الیکشن لڑتا ہوں. سب سے میرے تعلقات ہیں, میرے جلسے میں آتے ہیں. تو میں نے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا میں نے کبھی ایک اتنا بڑا ادارہ میں نے بنایا 2005 میں 5 ایکڑ میں, اور ایسی خوبصورت عمارت کے جنت کو مانا تھا. دوسرا میں نے نہیں بنایا. دور سے دیکھ کے پتا پوچھتا ہے کہ یہ ہے کیا, یہ کوئی ابو زید کا محل ہے, پوچھتے ہیں. اتنا خوبصورت بنایا میں نے اپنے ذوق کے مطابق. ہاں میں نے کہا پورے مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے, ایک بندہ جس کی میرے مدرسے میں سیمنٹ کی بوری میں ایک اینٹ بھی لگی ہوئی, ایک اینٹ. الحمدللہ میں نے کسی سے نہیں, اور اس میں سینکڑوں کی تعداد ہے, اور داخلہ صرف یتیم کو دیتا, یتیم بچہ یتیم بچہ. الحمدللہ سینکڑوں بچے سینکڑوں بچیاں میرے پاس وہاں رہتے ہیں, مقیم ہیں, بورڈنگ میں ہیں. ان کو BA تک اسکول پڑھاتا ہوں, دور حدیث کا کامل کورس کراتا ہوں, کمپیوٹر کا فل ڈپلوما کراتا ہوں, انگلش لینگویج کورس, عربک لینگویج کورس کراتا ہوں, اور پھر ان کے پوری سرپرستی کرتا ہوں, A to Z, کھانے پینے, جوتے کپڑے سے لے کر دوائی, کرائے, آنے جانے, جیب خرچی اور اسکالرشپ, وظیفے تک ہر چیز دیتا ہوں الحمدللہ. مگر اللہ پہ توکل کرتا ہوں کہ میں موحد باپ کا موحد بیٹا ہوں. آج تک کسی سے روپیہ نہیں مانگا, اور اللہ نے آج تک مجھے کسی سے مانگنے کا محتاج نہیں. الحمدللہ خودداری سے جیتا ہوں, خودداری سے رہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ یہ عقیدہ, اس میں نے پچھلے سال, اس سال بھی کیا آپ نے, 14 اگست کا یوم آزادی کا ہمارا جشن تھا. میں باہر سے کوئی نہیں بلاتا, صرف مہمان چند آتے ہیں اسٹیج پہ, باقی
यजीदी होता हूँ। ये मैंने हजरत उमर के लिए पढ़ा, क्योंकि यकम मुहर्रम हजरत उमर की शहादत का दिन और 10 मुहर्रम नवाज़ रसूल की शहादत का दिन, और मैंने उसमें फिर सराइकी में दो अशार पढ़े थे हजरत हुसैन और अहले बैत को जरा तहसीन पेश करने के लिए कि आजकल कुछ यजीद के वो कला भी उठे हुए हैं जो स्टेजों पर, जो सोशल मीडिया के फोरम्स पर यजीद की वकालत करते नजर आते हैं। मैंने उनको मुखातब होकर सराइकी में 2 शेर कहे जो आपकी नजर करने चला हूं कि तेरी मर्जी तू बाज़मीर मन, तेरी मर्जी तू बाज़मीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भवे मोमने दा अमीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भवे मुस्तफा दा वजीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भवे प्यू बड़ा भवे पीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। तेरी मर्जी तू बाज़मीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भवे मोमने दा अमीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भवे मुस्तफा दा वजीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भवे प्यू बना भवे पीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को। तेरा दीन ब्याह मेरा दीन ब्याह, तेरा ज़ौक़ ब्याह मेरा ज़ौक़ ब्याह, तेरा ज़ौक़ ज़ौक़ जफ़ानुमा, मेरा ज़ौक़ ज़ौक़ कलंदरी, मैं पाक दा तू पलीत दा, मैं हुसैन दा तू यजीद दा, तेरा कूफे घर मेरा करबला, तेरी मर्जी तू बाज़मीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद को, भावे प्यू बड़ा भावे पीर मन, मैं हुसैन को तू यजीद। हम हुसैनी भी हैं, हम हैदरी भी हैं, हम उस्मानी भी हैं, हम फारूकी भी हैं, हम सिद्दीकी भी हैं, हम मोहम्मदी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो बंदवालों अल्लाह ने तुम्हें वो एतदाद दिया है, न तुम्हारी ज़बान से कभी गुस्ताखी रसूल होती है, न गुस्ताखी सहाबा होती है, न गुस्ताखी अहले बैत होती है, न गुस्ताखी औलिया होती है। बड़ा जात मुनासी को जरे सारी तक सुन के बंदे ना शुदा सीधा सजाश है सवेरे बंदे रिपोर्ट करने दे मोदी से बदू आदि मने देनी जेड़ी रात को सुनी तेरे क्यों नहीं सुनी जाता। हां पर वो सही पकड़ दे अगर नबी को थोड़ा थोड़ा मने दे पीरे फकीर बनी ईमान अंदर से सारे पीर हैं क्या कहना। हेलो सारे पीर हैं, बैयत करें तू कि दीन पर शरीफ वाले कौन हैं? खाजा खान मोहम्मद साहब कौन हैं? सैयद नफीस शाह साहब कौन हैं? सैयद जावेद शाह साहब कौन हैं? पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी साहब कौन हैं? हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब कौन हैं? हज़रत मौलाना पीर नासिरुद्दीन खाकवानी साहब कौन हैं? कोई ताला पीर मान टुकड़े चीर न मान पीर बना, लेकिन हुक्म बनावी जेदा चेहरा देख के खुदा है, जेदे मुझे कुमार होवे दाढ़ी चट होवे, हां ते तित्ते ते बटेरे तेरे अच्छे ते कुत्ते ते दंगा करेदा होवे, गुजरे ते मुजरे करवेदा होवे, तू आके दी फलाने सही दा पुत्र ई को मन का पुत नहीं बनेदा। पीर बनवे दी ओ बनवा जेदी ताकत करी कजा, पीर बनवा ओ बनवा जेड़ा नबी दी सुन्नत दा आशिक होवे, कातिल ना होवे। पर पीर दे पैर दी जुत्ती सिर दा ताज बना इबादत, ओ पैर दी जुत्ती दी मिट्टी अखी दा सुरमा बना इबादत है। हां पीर बना साडे भी पीर है। अहमद अली लाहौरी तो शुरू करो, अहमद शाह कश्मीरी तो शुरू करो, अब्दुल्ला शाह बुखारी तो शुरू करो, हुसैन अहमद मदनी तो शुरू करो, शेख उल हिंद तो शुरू करो, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की तो शुरू करो, मौलाना कासिम ननोवी तो शुरू करो, शाही साहब तू शाह अब्दुल गनी तू शाह अब्दुल अजीज तू सैयद अहमद शहीद तू शाह इस्माइल तू शाह वलीउल्लाह मोहम्मद से देवी तू 10 में कितों औलिया की तारीख शुरू करो। आज मैं देखूं नबी दा अपनी सनद सुनाई ना वक्त नहीं आया तो मैं देखो अपनी विलायत की सनद सुने सा कि बेटा पीर कौन है, उनका पीर कौन है, उनका पीर कौन है। जी मैं तू हदीस की सनद मैं रोजे तक को चाहिए ना कि मैं अपनी बैयत की सनद भी देखो रोजे तक को। इसलिए उलमाए देवबंद पे तबर्राबाजी करके अपने पेट की पूजा न करो, अपने काम पे लगे रहो, हमें मत छेड़ो। हम तो सीधे मोटरवे पे चल रहे हैं जो अल्लाह के पैगंबर ने हमें सहाबा और अहले बैत के जरिए बताया है। मैं आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो
سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سریعام رکھ دیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما, یا اللہ تمام بیماروں کو کام نصیب فرما, یا اللہ جو وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما, یا اللہ صراط المستقیم پہنچا, یا اللہ جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں بیٹھے ہیں تیرے نبی کا شان, تیرے نبی کے ساتھ اہل بیت کا شان سننے کے لیے, یا اللہ ہم سب کے علم, عمل, رزق, عمر, صحت, کاروبار, فصلوں میں برکت عطا فرما, یا اللہ ہم سب کے دل کی نیک مرادوں کو